حسن نیت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے بخاری شریف میں سب سے پہلی کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار ہے نیت پر۔ کس پر ہے؟ نیت پر ہے عملوں کا دار و مدار۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، دوسری حدیث ہے کہ بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت امام حسن بصری سے اس حدیث کے بارے میں جب پوچھا گیا، مولا علی کے شاگرد ہیں حسن بصری، سارے طریقت کے سلسلے ان سے، کہ یہ جو حدیث ہے کہ بندے کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، انہوں نے فرمایا چونکہ نیت میں ریا نہیں ہوتی، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں نا، چونکہ نیت میں ریا نہیں ہوتی اس لیے نیت بہتر ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں۔ دیکھیے میرا رب کتنا کریم ہے، میرا رب کتنا مہربان ہے، میرا رب کتنا بڑا ہے، کتنا عطا کرنے والا ہے۔ یہ حدیث آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم کیوں دور ہیں اپنے اللہ سے، ہم کیوں پرے ہیں، ہم کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جیسا میرا اللہ عطا کرنے والا ہے ہی نہیں کوئی کائنات میں، صرف میرا خدا ہے۔ اور یہ میرے مصطفیٰ کریم نے آ کے بتایا، فرمایا قیامت والے دن نا، بڑی پیاری یارو حدیث پاک ہے، بڑی پیاری، مجھے اپنے محبوب کا امتی ہونے پہ رشک آ جاتا ہے اور سر سجدے کی طرف جھک جاتا ہے کہ مولا تو نے ہمیں کیسا نصیبہ دیا ہے کہ ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں۔ فرمایا قیامت والے دن ایک بندے کو یوں اس کا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، یہ پڑھ ذرا تیرا ہی ہے، پڑھے گا، اس میں لکھا ہوا ہے اس نے اتنا حج کیا، عمرہ کیا، صدقہ دیا، زکوٰۃ دیا، خیرات کیا، اتنے نفل پڑھے، اتنی عبادت کی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا اس بندے نے نہیں کیا ہوگا یہ، ہائے ہائے ہائے، وہ گھبرا جائے گا کہ شاید یہ میرا نہیں ہے، بھئی سن رہے ہو، پریشان ہو جائے گا، یہ شاید میرا نہیں ہے۔ وہ اللہ پاک جب اس کو متعجب دیکھے گا، اللہ جب اس کو متحیر دیکھے گا، اللہ فرمائے گا گھبرا نہیں، تیرا ہی ہے۔ اچھا وہ عرض کرے گا مولا تیرا حکم ہے میرا ہے، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے حج کیا ہے، اس نے عمرہ کیا ہے، اس نے زکوٰۃ دی ہے، اس نے صدقہ دیا ہے۔ مولا میں تو غریب تھا، میرے پاس تو حج کے پیسے ہی نہیں تھے، میرے پاس تو زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی رقم ہی نہیں تھی، میں صدقہ کیا کرتا، میں تو خود محتاج تھا۔ اللہ فرمائے گا تو نے نیت کی کہ مولا تیرا ارادہ تھا اگر تو مجھے وسعت دے، اگر تو مجھے بھی پیسے دے تو میں ان پیسوں سے حج کروں، میں ان پیسوں سے عمرہ کروں، میں بھی ان پیسوں سے تیرے اس مخلوق کی خدمت کروں، میں بھی اپنے پیسوں سے زکوٰۃ نکالوں، میں بھی اپنے پیسوں سے لوگوں کی خدمت کروں، میں اپنے پیسوں سے اپنے لیے اچھی جگہ بناؤں، صاف ستھری اس میں عبادت کروں۔ فرمایا بندہ خدا مجھے پتا تھا یہ میں نے تجھے نہیں دینا، نہ دینے میں حکمت تھی، لیکن تو میرا بندہ تو ہے نا، تو میرے مصطفیٰ کا غلام ہے، تو نیت کرتا رہا، میں تیرے عمل میں لکھتا رہا۔ سلامت رہے، تو نیت کرتا رہا، میں تیرے لیے لکھتا رہا، تو سوچتا رہا، میں تجھے عطا کرتا رہا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا بندہ مومن تجھے کیا خبر کہ تیرا اللہ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، تجھے نہیں پتا کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے، تو جانتا ہی نہیں اللہ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اتنی محبت کرنے والے سے بھی بھلا دور رہتے ہیں، اتنی محبت کرنے والے سے بھی بھلا دور رہتے ہیں، بھی بتائیے ذرا، نہیں نہ دور رہتے، وہ ہے۔ اور فرمایا ایک بندہ آئے گا، اس حدیث کا دوسرا حصہ، اس کے ساتھ پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی، جب وہ اپنی نیکیاں پیش کرے گا ایک فرشتہ آ جائے گا اور ندا دے گا جس نے اس سے حق لینا ہے آ جاؤ۔ اب لوگ آ جائیں گے، اس نے گالی دی تھی، اس نے چھینا تھا، اس نے مارا تھا، سب لے جائیں گے۔ اب وہ بندہ سوچے گا مر گیا، میں تباہ ہو گیا، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، یہ تو میرے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ اللہ اس کو بھی کہے گا تیری نیکیوں کا ایک خزانہ ابھی میرے پاس ہے، اس پر کسی فرشتے کی نظر نہیں ہے،
اس کا کسی فرشتے کو پتہ نہیں ہے، اس پر کسی کو اطلاع نہیں ہے، اس کو نا میں نے 70 سے ضرب دے دے کے رکھا ہے، 70 سے ضرب دے دے کے، خزانہ ہے بہت بڑا۔ مولا کریم جو میں نے کیا تھا وہ تو لٹ گیا، وہ میری بیوقوفیوں کی وجہ سے چلا گیا، میری بد زبانی سے چلا گیا، میری بد اخلاقی سے چلا گیا، اب میرے پاس کچھ نہ رہا۔ وہ خزانہ کون سا ہے؟ فرمایا تیری اچھی نیت کا۔ جہاں تجھ سے یہ بیوقوفیاں ہوتی رہی، ساتھ میں کبھی کبھی تو ایک اچھی نیت بھی کرتا تھا، میرے پاس ہوتا تو میں اپنے بھائی پہ خرچ کرتا، میرے پاس ہوتا تو میں اپنے ابا کی خدمت کرتا، میرے پاس ہوتا تو میں اس یہاں پر ایسے خرچ کرتا، میرے پاس ہوتا یا میرے بس میں ہوتا تو میں اس کی یہ خدمت کرتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں کیا تو نے، نیت تو کی تھی نا۔ اے غلامان مصطفیٰ، حسن نیت کا انجام سمجھ آ رہا ہے؟ اس لیے اپنی نیتیں درست کر لو، اپنی نیتیں خوبصورت کر لو، اپنی نیتوں کو بہترین کر لو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں نیت کے حوالے سے، 4 قسم کے لوگ ہیں۔ یا رسول اللہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا ایک وہ بندہ جو مال رکھتا ہے اور اس کو اپنے علم کی وجہ سے اچھی جگہ پہ خرچ کرتا ہے، ایک تو یہ ہے، صحیح ہے، اور اس کو تو اس کا مال خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ نیت کی درستگی اور نیت کی خرابی کو سن لیں، بڑی توجہ سے سنیں، اس کا بڑا فائدہ ہوگا آپ کو زندگی میں، بڑا قیمتی موتی ہے جو ہے نا آپ کو میں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا ایک بندہ ہے، اس کے پاس مال ہے لیکن وہ عقل والا ہے، علم والا ہے، اس نے مال اچھی جگہ پہ خرچ کیا، اس کو تو فائدہ ہو گیا۔ ایک بندہ ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس اگر ہوتا تو جیسے یہ خرچ کرتا ہے میں بھی کرتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن دونوں کو ایک جیسا ثواب ملے۔ اب اس پہ اعتراض تو نہیں کر سکتے کہ مولا اس نے خرچ کیا، اس کو تو تب ملا۔ فرمایا اس کے پاس تھا نہیں، اس نے آ بھری تھی کہ ہاں کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی اس کی طرح خرچ کرتا، میں نے اس کو بھی دیا۔ اب ایک بندہ ہے کہ اس کے پاس مال ہے، وہ فضول جگہ پہ خرچ کرتا ہے، غلط جگہ پہ خرچ کرتا ہے، وہ اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو جہنم میں پھینک رہا ہے۔ اور ایک بندہ ہے وہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے، نبی پاک سرکار نے فرمایا میرے پاس ہوتا تو میں بھی ایسے کنجریاں لے کے آتا، میرے پاس ہوتا تو میں بھی اس کی طرح اپنے بیٹے کی شادی پہ یہ عیاشیاں کرتا اور یہ حرام کام کرتا، میرے پاس ہوتا تو میں بھی اس کی طرح گل شرے اڑاتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن یہ مفت میں ہی رگڑا جائے گا۔ یہ بندہ اس نے تو کیا تھا تو وہ تب رگڑا گیا، اس نے سوچا تھا کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں بھی کرتا، یہ مفت میں ہی رگڑا گیا۔ اس لیے غلامان مصطفیٰ نیت درست رکھیں، نیت کو سیدھا رکھیں، نیت کو خوبصورت رکھیں۔ نیت خوبصورت ہے تو پھر اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا۔ ایک روایت ہے کہ ایک بندہ بازاروں میں آواز لگاتا پھرتا تھا کہ لوگوں مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ میں وہ کرتا رہوں، مجھے ثواب ملتا رہے۔ ایک بزرگ کے کانوں میں آواز پڑی، فرمایا نیت خوبصورت کر لے، گھر میں بھی بیٹھا ہوگا اللہ اجر عطا فرماتا رہے گا، کام بھی کرتا ہوگا اللہ اجر عطا فرماتا رہے گا، ڈیوٹی بھی کرتا ہوگا، تیری نیت درست ہے۔ نیت ہے اتفاق کی، نیت ہے اتحاد کی، نیت ہے محبت کی، نیت ہے اپنے بہن بھائیوں سے اچھے سلوک کی، نیت ہے والدین کی خدمت کی، نیت ہے مخلوق خدا کی خدمت کی، نیت ہے زیادہ عبادت کی، نیت ہے زیادہ ریاضت کی۔ فرمایا یہ نیتیں کر لو، قیامت والے دن اللہ ان پہ ہی اجر عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے احباب گرامی نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے لیے یہ ہمیں سمجھایا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک رسول پاک کا فرمان، آپ نے فرمایا ایک بندہ بستر پہ آ کے اپنی پشت سیدھی کرتا ہے اور لیٹتا ہے اور سوچتا ہے میں نہ اٹھ کے تہجد پڑھوں گا۔ میرے رسول رحمت نے فرمایا اس پر نیند غالب آ گئی، جب جاگ آئی تو فجر کا وقت تھا۔
اب اللہ پاک فرماتا ہے، یہ نسائی شریف میں حدیث پاک ہے، اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں اس کے نامہ عمل میں تہجد لکھو، لکھو اس کے نامہ عمل میں تہجد۔ اس نے نیت کی تھی تہجد پڑھنے کی، تو مولا یہ جو ساری رات سویا رہا، فرمایا اس کی نیند کو صدقہ لکھو۔ یار کبھی کوئی ایسے بھی دیتا ہے جیسے میرا خدا دیتا ہے، ایسے بھی کوئی دیتا ہے جیسے میرا خدا دیتا ہے۔ اوہ اللہ واڑو وہاں تو بڑا سستا سودا ہے، آ جاؤ لے جاؤ اللہ کی رحمتیں بھر بھر کے جھولیاں، اپنی بس نیت درست کرنا کام ہے ہمارا، اللہ کی رحمت آوازیں دے رہی ہے۔